میں پچھلے 32-33 سال سے اس شہر سے سیاست کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے 40-45 سال میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے یہاں سے۔ ہماری سیاست میں کہیں بھی انتقام کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں، تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھیں، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھیں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں، لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے۔ میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے ان سے معافی کا خواستگار ہوں، اور ان کے گھروں میں بھی جو ہے معافی مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ کوئی علم نہیں تھا، اور میری سیاست کی لغت میں یہ بات قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین پہ، چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ اقتدار میں نہ ہوں، یا میں اقتدار میں ہوں یا نہ میں اقتدار میں نہ ہوں، کسی قسم کی ذاتیات پہ مبنی جو ہے سیاست کروں۔ سیاسی مخالفت میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ زبانی باتیں تو کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں، جلسوں جلوسوں میں تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کی جو ہمارے خلاف کراس کی جاتی رہی ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی اس بات کا جو ہے ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے، ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، ان کی والدہ میری بہن ہے، ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے، رشتہ داریاں ہیں، برادری ہے، تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے، اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا۔ یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک ندامت ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت انہوں نے دی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے جا کے معافی کا جو ہے نا میں خواستگار ہوں گا جو ہے۔ تو میں شروع میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، میں اس شہر میں اس قسم کی کسی بھی اس قسم کی روایت کی بنیاد رکھنے کے خلاف ہوں، قطعی طور پہ سیاست میں کہیں بھی، یہ ہمارے شہر میں نہیں، کہیں بھی ہماری سیاست میں بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں۔ میں ان کو اس وقت بتا کے جو ہے میں یہ اپنی جو میں نے ایک اپالوجی کی ہے یا معذرت کی ہے اس کا اثر جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں پچھلے 5-6 سال کی سیاست کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خصوصاً سیاسی برادری کو اور باقی قوم کو بھی جو ہے اس بات کی ہدایت دے کہ ہم جو ہے ایک ڈیسنسی کی، ایک مہذب معاشرے کی جو ایک حدود ہوتی ہیں ان کو آبزرو کریں، ان کا احترام کریں، اور چادر و چار دیواری کے جو لوازمات ہیں یا ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو آبزرو کریں۔ میں یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہا، یا کسی سیاسی قطعی طور پہ نہیں، میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں، اور میں ندامت محسوس کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے سیاست کے سے پہلے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہے ذاتی تعلقات رہے ہوئے ہیں، اور میں ان کی خواتین کا اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی خواتین کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں۔ باقی آپ نے چند روز سے یا اس سے پہلے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں، میں نے اسمبلی میں بھی فلور کے اوپر تقاریر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ کل میرا خیال ہے دوپہر کو یا پرسوں جو ہے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ادھر اسلام آباد میں، اور وہ اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے ان معاملات کو جو ہے
دیکھیں آج سے 2018 میں یا 17 میں جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا تو اس کے سہولت کاری میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے عدلیہ بھی شامل تھی. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا، جوائنٹ وینچر تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے ایلیمنیٹ کرنا ہے، اس کے سیاست جو ہے ختم کرنی ہے. الحمدللہ وہ سیاست سے ایلیمنیٹ نہ ہوا، لیکن وہ تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا وہ عدلیہ میں تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ رسوا ہو رہے ہیں. اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، مختلف جو ہے توجیہ دے رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نواز شریف کی آج بھی سیاست اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک کا جو ہے. تو یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے، ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو خوش آمدید کہیں. عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس کے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں، اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ اس کو وش یو گڈ لک. جب عدالت کے وش یو گڈ لک، اس عدالت سے آپ کس طرح، اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو کہہ رہا ہے کہ وش یو گڈ لک، اور اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش قسمت، اور پھر کہہ رہا ہے کہ 8-10 بندے بھی ساتھ لے جائیں، گپ شپ ماریں، اس کے بعد سو جائیں، اور نال لوری کا بھی بندوبست کر دینا کہ ان لوریاں دینے والا بھی نال کو بھیج دینا ہے. یہ ہمارے جو اعلیٰ ترین جو عہدہ ہے ہماری عدلیہ کا، اس کا یہ حال ہے. اور اس کے بعد جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے، کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی. اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا، یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش، جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. پورے خاندان کو جو ہے عدالتوں میں انہوں نے بلا لیا. میرے خاندان کے 2 افراد، میرا بیٹا اور میری بیوی، یہاں پہ دونوں جو ہے عدالتوں میں جاتے تھے، آج سے 2 مہینے پہلے تک جاتے رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا، پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی، وہاں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کا، اس کو جو ہے نظر بند کیا گیا. زرداری صاحب کو، تمام سیاسی مخالفین کے اوپر 4-5 سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے. اور آج جو ہے جو جورسپروڈنس ہے وہ نیا لکھا جا چکا ہے. آج عدلیہ اور قوانین جو ہیں وہ نئے اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے اس کے اوپر بھی ضمانت ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی عدالتیں ہیں؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وجہ سے، پاکستان کی عوام نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھجوایا ہوا ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس ساری چیزوں کا سدباب کرے گی. اگر پارلیمنٹ کی ٹیریٹری پہ یا پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ان کا ٹریس پاس ہو رہا ہے، تجاوز ہو رہا ہے، ایگزیکٹو کی جو تجاوز ہو رہا ہے اس کی ٹیریٹری پہ، یہ ٹرائیکاٹمی جو ہے آئین ہمارے کی بنیاد ہے کہ 3 جز جو ہیں حکمرانی کے، ان کے اندر جو ہے پاور کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اس میں عدلیہ ہے، انتظامیہ ایگزیکٹو ہے، اور پارلیمنٹ ہے. اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر
انکروچمنٹ ہو رہی ہے، تجاوز ہو رہا ہے، ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ آئین کے مطابق جو ہے تمام جو ہے اس کی ٹیریٹری کی حفاظت کرے اپنی کی، اور ایگزیکٹو جو ہے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ایگزیکٹو ان کو جو ہے اوبے کرے گی. ایگزیکٹو جو ہے یعنی جس کی سربراہ جو ہے وزیر اعظم ہے، وہ پابند ہے آئین کے مطابق پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی پابندی کرے. ہمیں اپنی آئینی پاورز کا، اپنی حدود کا علم ہے، اور اس کو ہم پوری طرح ایکسرسائز کریں گے. اگر عدلیہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں ون مین شو یا ون انسٹیٹیوشن شو ہے، تو یہ نہیں ہے. اس ملک کی حکمرانی میں بہت سے اجزاء ہیں. یہ تو آئین نے 3 دے دیے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں پہ، جہاں پہ 36-37 سال حکمرانی کی ہوئی ہے انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروجیکٹ جو ہے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے. کوئی الزام میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ملا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایک لیفٹیننٹ کرنل، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ عدلیہ کو جا کے احکامات دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، اور دوسرے دن وہی ہوتا تھا. ایک دن عدالت کہتی تھی کہ یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی، دوسرے دن اسی پٹیشن کے اوپر جو ہے بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا. ریکارڈ کی بات ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ کی بات ہے. ایک لیفٹیننٹ کا مجھے اس کا نام بھی پتا ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. جب ایف اے ٹی ایف کی اور عاملہ کی اینٹی منی لانڈرنگ کی لیجسلیشن ہوئی تو وہ آئی ایس آئی کی طرف سے جو لوگ تھے ان میں وہ بھی شامل تھا. تو اس ملک کو جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں دگرگوں ہیں. ایک برباد معیشت جو ہے ہمیں ملی، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جب سے یہ اپوزیشن میں آیا کیا کیا اس نے کہا، کیا ان باتوں کے اوپر آج کھڑا ہے. کل رات اس نے آرمی چیف کا نام لے کے، دوسرے جو عہدیدار ہیں ہماری افواج کے ان کا نام لے کے اس نے جو باتیں کی ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو یہ مناسب نہیں. جب یہ وزیر اعظم جو تھا، جب یہ خود وزیر اعظم تھا تو اسٹیبلشمنٹ کو اس نے اپنا جو ہے چیف آف سٹاف کو، اس وقت آرمی چیف کو جو ہے اپنا ان کو ولدیت دی ہوئی تھی، ولدیت کے حقوق دیے ہوئے تھے. آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو اعتراض ہے. سعد کہتا ہے میرا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتا، سعد کہتا ہے یہ سعد ترلے کا